یہ قرآن کیا ہے؟ جن کی اولاد آپ کے قابو سے باہر ہو چکی ہو، جن کی گھریلو زندگی تباہ ہو چکی ہو، جن کی زبان اصلاح طلب ہو، یہ قرآن اسے کیا دیتا ہے؟ یہ ہمیں راہ راست پر کیسے لے آئے گا؟ ہمیں رجوع الی القرآن کی طرف کیوں ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میرے محبوب اپنی امت کو فرما دیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کیا کرتا ہے، ہمیں رجوع الی القرآن کی کیوں ضرورت ہے؟ فرمایا بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، سب سے صحیح ہے اور سب سے مضبوط ہے۔ اب یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اس معاشرتی بگاڑ جس کا میں نے ذکر کیا اس سے نکال کر اصلاح احوال کی طرف گامزن کرتا ہے، اپنے ذاتی بگاڑ سے نکال کر معاشرتی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے، اپنی بے راہ روی سے ہمیں نکال کر رشد و ہدایت اور اصلاح کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمیں کیا عطا کرتا ہے اور کس طرح کام آتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء میں پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے۔ پوچھا مولا تو نے قرآن میں کیا نازل فرمایا ہے؟ ہمیں رجوع الی القرآن کی طرف کیوں ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے بکھرے ہوئے معاشرے کو دوبارہ سے مجتمع کیسے کر دے گا؟ یہ ہمیں بے راہ روی کا شکار قوم کو پھر راہ راست پر کیسے لے آئے گا؟ گھر جن کے تباہ ہو چکے ہوں، ازدواجی زندگی جن کی تباہ ہو چکی ہو، جن کی اولاد آپ کے قابو سے باہر ہو چکی ہو، جن کی معاشرت تباہ ہو چکی ہو، جن کی معیشت تباہ ہو چکی ہو، جن کی گھریلو زندگی تباہ ہو چکی ہو، جن کی زبان اصلاح طلب ہو، جن کا ظاہر اصلاح طلب ہو، جن کا باطن اصلاح طلب ہو، یہ قرآن اسے کیا دیتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو ایمان والوں کے لیے دو چیزیں عطا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ شفا اور رحمت ہے۔ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ تمہارے لیے رحمت ہے۔ پتہ چلا جو بیمار ہوں ان کے لیے باعث شفا ہیں، جو زحمت میں ہوں، جو ابتلا میں ہوں، ان کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پھر فرمایا اور جو ظالم لوگ ہیں انہیں یہ قرآن صفائے خسارے کے اور کچھ نہیں دیتا۔ کون ظالم؟ جو قرآن کے راستے سے ہٹ گیا ہو، جو صاحب قرآن کی تعلیمات سے ہٹ گیا ہو، جو بے راہ روی کا شکار ہو، جو اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی میں زندگی بسر کر رہا ہو، جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ورزی میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ فرمایا وہ جو ظالم لنفسی ہی ہے، جو اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، جو اپنے معاشرے میں ظلم کر رہا ہے، جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جب تک وہ درست نہیں ہوتا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔